انشاءاللہ آئیے، تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، الحمدللہ آداب جنائز، جو ہم اپنا عنوان اپنی محفل میں سن رہے ہیں، ان کا آگے کا حصہ آج تک ماشاءاللہ ہم نے اس میں 6 پارٹس کی صورت میں آداب جنائز کو سنا ہے، جن میں ابتدا سے انسان کی زندگی جس طرح موت کی طرف چلتی ہے، تو کس طرح بیماریوں کی شروعات ہوتی ہے، کس طرح جس طرح کہ اللہ نے دنیا میں کمزوری کی حالت میں بھیجا، پھر دھیرے دھیرے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر طاقت دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کس طرح اس طاقت کو کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر وہ علامت ظاہر ہوتی ہے جو کہ وہ خود احساس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ میری بہنوں، اس سے لے کر ہم نے جنازے کو نہلانے اور کفن پہنانے کے آداب تک تفسیر لی ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی ان میں جو خصوصی باتیں ہیں، جنازے کو نہلانے والے جو آداب ہے، پریکٹیکل تو آپ تمام نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ اور جیسے کہ پچھلے ہم نے جس وقت پچھلے جمعرات کو جنازے کو نہلانے کے آداب جو بتائے جا رہے تھے، تو اس وقت جہاں وہاں پر جو اور بھی بہنیں آئی تھی جو قریب سے دیکھنے کے لیے، تو کچھ آپ لوگ کی آواز کے سننے میں مشکل تھی، اسی لیے ہم نے آپ سب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج کے ہمارے بیان میں آپ سب کو سوالات کا پورا پورا موقع ہے، آداب کو غسل دینے کے تعلق سے بھی، اور بقیہ جو آج کا ہمارا عنوان ہوگا، کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جنازے، کسی کے مرنے کے بعد میت کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ جو ہمارے لیے اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں غم کی کتنی مدت ہے، اور کس کے لیے غم کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم کسی اور کا غم بانٹیں تو کس طرح سے اس غم کو ہم کو بانٹنا ہے، ہم اس کے تعلق سے جانیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو میری عزیز ناظرین، آئیے ہم شروعات کریں گے یہاں سے، کیونکہ دیکھیے غسلانے میں وہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، دوبارہ کچھ خاص باتیں ان میں ہو سکتا جو مس ہو گئی ہوں، اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو دوبارہ سمجھاتے ہوئے کن چیزوں کے ذریعے سے میت کو جو ہے ہم کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، اور کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے، اس کے تعلق سے جانیں گے۔ آئیے تو الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر، جنہوں نے اپنی زندگی سے ہم کو اسلام کی روشنی کی ایسی رہبری فرمائی کہ گود سے گوڑ تک کسی چھوٹے مرحلے کو بھی ہمارے لیے ادھورا نہ چھوڑا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ان تمام پر انگنت اپنی رحمتیں، اپنی سلامتی نازل فرماتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ میری عزیز ناظرین، آئیے تو ہم اس حدیث سے اپنے عنوان کی شروعات کرتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی، یعنی کہ اس کی مصیبت میں شرکت کی، اس کی مصیبت میں اس کی تسلی کا ذریعہ بنا، اس کی مصیبت میں اس کے لیے تعاون کا ذریعہ بنا، اس کی مصیبت میں اس کے لیے، اس کے غم کے وقت میں اس کے لیے دلی سہارا بنا، مالی سہارا بنا، اور ان کے گھر کے لیے جو ضرورت تھی اس وقت ان کے ساتھ ان کی مصیبت میں ٹھہرے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سبز حلہ پہنائیں گے، یعنی کہ ایک ایسا کپڑا پہنائیں گے جس کے تعلق سے فرمایا جا رہا سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس دن، جس پر قیامت کے دن رشک کیا جائے گا، یعنی کہ جس کے پر دیگر لوگ جو ہے رشک کریں گے کہ دیکھو بھائی کیا ماشاءاللہ، جیسے ہوتا نا دنیا میں اگر کسی کو انعام ملتا ہے کہ اسکول میں تمام بچے کامیاب پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کامیاب تو سبھی ہوئے لیکن مڈل کسی ایک کو ملا ہے، تو ان کو دیکھ کر دیگر رشک کرتے نہیں، حسد کیا رہتا جس میں انسان کے لیے جو ہے نا ان کو کیوں ملا، ان سے وہ چھن جانا، وہ میرے کو مل جانا، یہ حسد ہے، اس کو اللہ نے پسند کرے۔ لیکن رشک ایسی چیز رہتی جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر خوش ہونا اور چاہت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے دے، لیکن ان کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ ان کو یہ کیوں ملا۔
بلکہ ماشاءاللہ کیا بہترین ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر رحمت فرمائی ہے، اتنے اچھے انسان ہیں جن کو اتنی اچھی نعمت ملی ہے، اس طرح کہتے ہوئے اپنے لیے بھی اس کی چاہت رکھنا۔ تو ایسا رشک بروز قیامت ان مسلمانوں کو دیکھ کر دیگر مسلمان کریں گے جو کہ کسی کے جنازے میں جا کر تعزیت نہیں کرتے، یعنی کہ بس رسمن چلے جاتے ہیں لیکن ان کا غم نہیں بانٹتے۔ لیکن اس وقت ان کے لیے جو ان کی زندگی کی ذمہ داری ہے ہماری بخیا لوگوں کی، جس گھر پہ غم بیتا ہے اس کے تعلق سے، کہ ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے، ان کے کھلانے پلانے کا خیال رکھتے، یا ان کو کوئی مالی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرتے، یا ان کو جسمانی کوئی ضرورت ہو ان کا ساتھ دیتے، جس طرح سے بھی ہے ان کی تعزیت میں شرکت کرتے، اس سے دور رہنے والے ہیں وہ لوگ رشک کریں گے۔ آج کیا ہے دنیا میں کیا کرتے، بولتے نہیں نہیں بھائی ہم تو اس چیزوں میں جاتے نہ آتے، بس ہم تو جاتے ہیں رسمن کھڑے کھڑے آ جاتے، بھائی ہم کسی کی ایسی چیزوں میں ہم حصہ نہیں لیتے، کوئی ڈرتے بھی لوگ اکثر۔ تو دیکھا یہ لوگ کل رشک کریں گے کہ اے کاش اگر دنیا میں ہم اس حقیقت کو سمجھتے اور اس کا احساس رکھتے اور موت سے بھاگتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں، موت کو ایک بلا کی طرح نہ دیکھتے، بلکہ اگر ہم اس حقیقت کے وقت بھی جیسے شادی بیاہ میں، خوشیوں میں جس طرح ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے اس وقت بھی جا کر ہم ان کی تکلیفوں کو بانٹتے، تو کاش ہم بھی اتنی اچھی نعمت کے حقدار ہوتے۔ اور میری بہنوں الحمدللہ حاذ من فضل ربی، کہ دنیا میں دیکھیے کمپٹیشن میں ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں لیکن گولڈ میڈل صرف ایک ہی ہوتا ہے، سلور میڈل صرف ایک ہی ہوتا ہے، براؤن میڈل صرف ایک ہی ہوتا ہے، بس یہ 3 درجوں کے بعد سب عارضی کامیابی میں آ جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے غنی ہیں کہ ہم میں سے اگر پورے کے پورے مسلمان بھی ان تمام نیکیوں میں حصے دار ہوں گے، سب کو برابر 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 کا گولڈ میڈل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ الحمدللہ ایسی برکت، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں رکھی ہے۔ تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ کوشش کرنے والوں کو اس دن کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس دن حقیقی مقابلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں اس لیے کیا فرمایا، یوم التغابن، حقیقی مقابلے کا دن، حقیقی کمپٹیشن کا دن تو وہ دن ہے جبکہ قیامت کے دن جو ہوگا، جو اللہ کے محبوب بنیں گے، جو اللہ کی طرف سے انعامات کو پائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی منزلوں کو پائیں گے، وہ بندے ہوں گے۔ اسی لیے کوشش کرنے والوں کو اس دن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا میں ان کا یعنی کہ کسی کے گھر کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ ہم کب ایسے بنائیں، یا ہم ایسے ان سے اچھا بنائیں گے، یا کسی کے کپڑے دیکھ کر، یا کسی کی اولاد کو تعلیمات اچھے اچھے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، یا کسی کے ہاں گاڑیاں، کسی کے ہاں فلاں چیز ہے۔ دیکھو عام طور پہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، جب کسی چیز کو دیکھتے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے آگے ہم نکل جائیں، لیکن بتایا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حقیقی کامیابی کا دن بھی آخرت کا دن ہے، حقیقی مقابلے کا دن بھی آخرت کا دن ہے، تو لہٰذا اس دن کے لیے کوشش کرو۔ دیکھو جو بندے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر، کیونکہ کسی کے جنازے میں شرکت کرنا بھی فرض ہے میری بہنوں، مسلمان کا مسلمان پہ، لیکن فرض کفایہ ہے یہ کہ ہم میں سے اگر کچھ لوگ بھی شرکت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بقیہ تمام کے اوپر سے ذمہ داری کو خارج ہو جائے گا۔ سب ذمہ داری مطلب بقیہ اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں، اگر کچھ نہیں بھی جا رہے ہیں تو ذمہ داری فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کیا رہتا، نہیں جانے والے زیادہ رہتے، لیکن جو جا رہے ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھیے ہم بولے چلو فرض کفایہ ہے، کچھ تو چلے گئے، لیکن اس دن ان کا کیا حل ہوگا، کیسے اللہ کے قریب ہوں گے، کیسے ان کے ہاں مرتبے ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ دن جو کامیابی کا دن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے ہمیں کس بات کی ہدایت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو کسی مسلمان کے غم میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ ایسا ایک لباس اسے قیامت کے دن پہنائیں گے کہ دیگر لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ الحمدللہ تو میری بہنوں ان میں وہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو بانٹنا ہے۔ ان میں سے خصوصی طور پہ ہم نے نہلانے تک کے آداب کو سنا تھا، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جب کسی بندے کو نہلایا جائے گا تو امید ہے آپ لوگ غسل کے طریقے میں یہ سب باتیں سنی چکے ہیں کہ تاخدت پانی لینا چاہیے اور پانی میں بیر کے پتے ڈالیں، اور دوسرا ہمارے لیے یہ بھی مسنون ہے آخری جو پانی ہوگا اس میں کافور کو ملایا جائے گا، پھر اچھی طرح اعضائے جسم کو دھویا جائے گا۔ اور میری بہنوں اس میں کیا ہے، جنازے کے لیے کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں اب، لیکن ہمیں چاہیے کہ مرد ہو یا عورت، مرد کو مرد نہلائیں گے، خواتین کو خواتین، کیونکہ سوائے شوہر اور بیوی کے کوئی ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے۔ تو میری بہنوں جب ہم ایک دوسرے خواتین خواتین کو نہلائیں گے، مرد مرد کو نہلائیں گے، تو کیا کرنا ہے، پردے کا بھی پورا پورا خیال رکھنا۔ پردے کا خیال بولتے یہ نہیں ہے کہ آدمی سے پردہ کرنا ہے، اس لیے کیا کرتے اکثر لوگ خناتے گھیر لے کے خواتین نہلا رہی، لیکن نہلاتے وقت میں تو پورے لوگ حاضر نہیں ہوتے، آتے نہیں، حصہ نہیں لیتے، ایک سے دو دو چار، ایک پانچ چار پانچ لوگوں کی ضرورت تو پڑتی کسی بھی جنازے کو نہلانے، چاہے وہ ہائی اچھی والی پرسنالٹی رہو، چاہے وہ دبلے پتلے رہو، کیونکہ
دونوں جنازے کو سہارا دیں گے, کروٹیں بدلیں گے, اور جو ہے نا ان کو کوئی پانی دیں گے, اور نہلانے والے 2 ہوں گے جو کہ آسانی سے نہلا سکیں گے. تو اس طرح آپ 5 لوگوں کا تو اندازہ لگائیے. لیکن میری بہنوں کبھی کبھی تو دیکھیے آواز دے دے کے لوگ تھک جاتے, ہر کوئی پیچھے پیچھے ہوتے رہتے, اور کوئی تو یہ کہتے کہ نہیں 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 ہم آپ کو نہیں ہے نہلانے کا, ہم نہیں آ سکتے وہاں پر, ایسے بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے رہتے. لیکن میری عزیز دینی بہنوں دیکھیے, جب لیکن جھانکنے کا دیکھنے کا موقع آتا نا, پورے لوگ خالی ٹھہرے ہوئے رہتے دیکھ لیتے ہوئے, یا عورتیں پورے خنات کے اندر گھس جاتے رہتے, بولتے نہیں دیکھنے آ رہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کسی مرحوم کے لیے بے پردگی کا اہتمام ہو رہا ہے. ایسے ہرگز نہ کریں, پردے کا خیال رکھیں. نہلانے والوں کے لیے پردہ کیا ہے؟ ہم نے غسل کے طریقے میں اچھی طرح سنا ہے کہ نظریں قابل سطر حصے پر نہ پڑے, ہاتھ بھی بغیر یعنی کہ گلفز وغیرہ کے جسم کو چھو کر وہ تکلیف نہ پہنچائے, لہذا اس کا خیال رکھیں. باقیہ دوسرے لوگ بیکار میں دیکھنے سے پرہیز کریں. تو ایسے لوگوں کو منع کر دینا چاہیے اچھے طریقے سے کہ بہن اگر آپ لوگ نہلانے میں حصہ نہیں لے رہی تو پھر کیوں اس طرح سے آپ لوگ جھانک جھانک کے دیکھ کے بے پردگی کر رہی, ایسے مت کیجیے. اور ایسا بالکل ہم کو نہیں کرنا چاہیے, یہ اخلاق نہیں ہے ہمارے, ایسا ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اور میری بہنوں نہلانے میں دیکھیے پورا غسل ہو جاتا, اس کے بعد خاندان کے خاص خاص لوگ آتے, پورا غسل دے دے کے چھوڑ دینا کہتے, آخدت آخری پانی پورے خاندان کے لوگ, بیٹیاں ڈالتے 2 لوٹے, وہ بہو آؤ, بڑی بہو, منجلی بہو, تیسری بہو, پھر بیٹیوں کا نمبر, پھر جٹھانیوں کا نمبر, نندوں کا نمبر, پورا خاندان نہلاتا پانی. اس کے بعد یہ کیا بات ہوئی نا, یہ رسموں سے پانی ڈالا جاتا, یہ بالکل صحیح نہیں ہے, ایسا عمل بالکل نہیں کرنا چاہیے. غسل دے دیا غسل دینے والوں نے, آپ لوگ سیکھیے, اپنی ماں کو خود دیجیے, اپنی بیٹی کو خود دیجیے, اپنے بہنوں کو خود دیجیے, اپنے عزیز و اقربا کو دیجیے. پھر اتنی بڑی نیکی ہے جو اللہ نے رکھی ہے, اس کو پانے کی کوشش کیجیے. ماشاءاللہ نہیں تو پھر آپ سے نہیں ہو سکتا, تو بس آپ صحیح جس سے نہلانا آتا ان سے نہلانے لگا رہے ہیں آپ. یعنی کہ بس یہ کہ غسالہ وغیرہ سے پرہیز کریں. اور ہم نے طریقہ اچھا دیکھا ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو کھلا رکھ کر بھی کسی جنازے کو آسانی سے نہلا سکتے. اسی لیے یوٹیوب پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے, اس ویڈیو کو. آپ لوگ جب بھی کسی کو ضرورت پیش آئے, اضلاع میں کبھی کبھی وقت پہ جنازوں کو نہلانے والے نہیں ملتے, ایسے وقت ہم میں سے کوئی آگے بڑھے, 2 لوگ بڑھ کر ویڈیو کھول لیں, دیکھ لیں, ایک کے بعد ایک بار اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا کرنا ہے دیکھتے ہوئے آپ لوگ آرام سے جو ہے نہلا سکتے, کفنا سکتے. یہاں تک کہ ہم نے اور ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں کفن کو کٹ کر کے سیٹ کر کے رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا, کتنا کتنا کپڑا لگتا بولا بھی گیا. آپ الحمدللہ فائدہ اٹھائیے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے, ہم کو بھی عطا فرمائے, الحمدللہ حصہ لینے والے تمام کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری عزیز دینی بہنوں, اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے, اور بے پردگی کرنے سے بچیں. اور پھر یعنی کہ ایسے طریقے سے کہ پورا نہلائے بعد میں سب لوگ آ کے رسمن 2 لوٹے ڈال رہے ہیں, شادی کے خود دلہے دلہنوں کو اسی ڈالتے بٹھا دیتے, پورا خاندان آ کے ڈالتا, لڑکے کو اللہ اکبر, بھابیاں بھی ڈال رہے پانی. دیور اور جیٹ کا رشتہ کتنا احترام والا, یعنی کہ پردے کا اہتمام رکھنا ہے, کتنا یعنی کہ احترام والا رشتہ ہے. اور ایسے وقت میں ان کو بیچ میں بٹھا دیے, برہنہ معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے, اور پورے آ کے لوٹے لوٹے پانی ڈال رہے ہیں بہنیں بھی. تو کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسلام میں بھی بالغ ہونے کے بعد میں بھائی بہن بھی ہے تو پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے, ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے ایسا بالکل نہ کرے, نہ زندے کے لیے درست ہے, نہ تو مرنے کے بعد مرحوم کو. شادیوں کے خود اکثر ہوتا, اور پھر جنازوں کے خود اکثر گن گن کے پورا خاندان آ کے 1 بالٹی پانی ڈال کے جاتا, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہ کریں. ان چیزوں سے بچیں, جو گزر چکا اس پہ معافی مانگ لیں, جو ہے میری بہنوں آگے اس پر اصلاح کریں اور صحیح عملی زندگیوں کو گزاریں, کیونکہ ہر چیز کا حساب کل ہم کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور میری بہنوں ہاتھ میں یعنی کہ دیکھیے اسی لیے دستانے پہننا چاہیے, اور قریبی رشتہ دار غسل دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر کپڑے اگر آسانی سے نہ اترے تو خیچی کا استعمال کر سکتے ہیں نہلاتے وقت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نہلاتے وقت میں ایسا کپڑا استعمال کرنا چاہیے جنازے کے جسم پہ ڈالنے والا, گیلا اگر ہو جائے تو اندر کے اعضاء نظر نہ آئے, ایسا کپڑا ڈالیے. اگر دیکھ رہے ہیں ہم کفن کے ساتھ جو نہلانے کا کپڑا آیا, وہ کپڑا اگر پتلا ہے یا پانی ڈالنے کے بعد اعضاء جسم دکھنے کا ڈر ہے تو اس کو ہٹا دیجیے. اب گھر میں سے کوئی بھی پرانا والا رنگین کپڑا لے کے ڈال کے نہلائیے آپ, ضروری نہیں ہے وائٹ کپڑا ہی ڈالنا ہے یا نیا ہی کپڑا ڈالنا ہے, ایسا ضروری نہیں ہے. لہٰذا ایسا کپڑا ڈالیے جس سے جب گیلا ہو جائے تو اعضاء جسم بے پردہ نہ ہو. اور میری عزیز دینی بہنوں, اسی طرح سے نہلانے کے بعد سینے پر نام وغیرہ یا کلمہ لکھنا ثابت نہیں ہے, حدیث یعنی کہ کوئی حدیث سے سنت سے نہ مستحب ہے, نہ مسنون ہے, نہ جائز ہے, نہ سنت ہے. سینے پر عبیر ڈال کر کلمہ لکھنا
یا کلمہ لکھایا جانا. اب خاندان کے خاص لوگ آتے دیکھیے کلمہ لکھنے کے لیے، آ کے کلمہ لکھا جاتا ہے، تو یہ بالکل کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جس سے ہر کسی کو بچنا چاہیے. نہیں ایجاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے. بلکہ وہ جو ہوتی ہے نا وہ ابیر، آج کل تو بیکار کا برا ہے، اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہے. پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی عربوں میں دستور تھا، جب جنازے کی تدفین ہوتی تو خبر میں ازخر نامی گھاس رہتی تھی خوشبودار، حرم کی مکے کی سرزمین میں آباد ہوتی تھی. تو اہل عرب کیا کرتے تھے، اس کو اپنے جنازوں کی خبروں میں ڈال دیا کرتے تھے، ڈال کر پھر تدفین کرتے. تو میری بہنوں اسی لیے تو کیا بتایا گیا، اب جیسے کہ حرم کی ہر چیز امن کو توڑنا نہیں چاہیے، ہمارے حرم میں کوئی چیز کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ جانور کو مارے. تو جب صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصغر کے لیے ہمیں اجازت ہے، فرمایا اصغر مستثنا ہے تمہارے لیے. تو وہ جو اصغر نامی گھاس ہے، اس گھاس کا استعمال ہم کو اجازت دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کیونکہ وہ تدفین کے وقت خبر میں ڈالی جاتی تھی. تو اسی طرح کیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ جب جنازے اندر جس سے گلتے ہیں تو اس کے اندر سے بو بھی نکلتی ہے نا. اللہ اکبر میری بہنوں، سوچے تو دیکھو کیسے ہو رہا نا، رونگٹے کھڑے ہو جا رہی کہ آج جس جسموں کو ہم اتنے آرام سے پالتے ہیں، اتنی چاؤ سے رکھتے ہیں، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ایک دن تدفین کریں گے، دوسرے دن سے گلنا اور سڑنا شروع ہو جائیں گے. تو دیکھو اس خوشبو کی وجہ سے کیا ہے، وہ کچھ یعنی کہ پہلے کیا تھا، جتنا بھی گہرائی ہوتی تھی ہو سکتا کوئی درندے وغیرہ پھاڑ نہ کھائیں، کھود نہ دے خبروں کو، شاید اس وجہ سے ڈالا جاتا تھا، تو لہٰذا اس کو مستثنا کیا گیا. تو اسی کا بدل ہو سکتا ہے یہ ابیر ہے جو خبر میں اکثر ڈالی جاتی ہے، خوشبودار سندل کی لکڑی وغیرہ ہوتی تھی پہلے، خوشبو سے ہوتی تھی. تو خبر کے اندر ڈالنے کے لیے، وہ سینے پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، جس پہ سینے پر ڈال کے ڈالا جاتا. اب لاتے کہ کچھ پھر یہ دیتے کہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ اس لیے دیتے لے جا کے آپ خبر میں ڈال دو تدفین کے وقت میں، لیکن اس کو سینے پر ڈال کر کلمہ لکھنے کے لیے نہیں دیا جاتا. یہ ہماری بنائی ہوئی، خاص کر ہندوستانیوں کی بنائی ہوئی دستور ہے، اللہ اس سے بچائے ہم کو. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جنازے کے منہ دکھائی دینا، یعنی کہ اب یہ غسالوں کا بنایا ہوا خاص طریقہ کہ جنازے کو جو ہے نہلاتے ہی کیا کرتے ہو لوگ، ایک یہ بھی ہو رہا دیکھیے، ایک تو اپنے مرحوموں کو غیروں کے حوالے کرو، پیسے دے کے اپنے نیکیاں بھی دے دو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، نیکیوں کے لیے تم کوشش کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ہو سکے چھوٹی بھی نیکی ہوگی تو کوئی تم کو ایک چھوٹی سی نیکی ہے تو بھی کوئی دینے والا نہ ملے گا. لیکن اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں میری بہنوں، جنازے میں جتنی زیادہ نیکیاں کے ہم حقدار ہوتے، الٹا غسالوں کو بلا کے پیسے دے کے بھی نیکیاں بھی انہیں کے ہاتھ میں کر دے رہے. بلا کے پیسہ دیا جاتا نا، ایک مثال بتا رہی میں آپ کو. تب آپ دیکھیے، ایک تو نہلانے کا پیسہ لیتے، اس کے بعد وہ جنازے کے جسم پہ کچھ نہ کچھ سونا چاندی چھوڑنا. اگر کچھ بھی نہیں رہا تو اب ایسے ناراض ہوتے، سمجھ رہے آپ اتنا بڑا گھر ہے، ایک چیز نہیں رکھے جنازے کے اوپر، کیا سمجھ رہے ہیں ماں کیا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے جنازے کو نہلا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے کو کچھ تو ملنا، ایسے کڑکڑ کرتے ڈر کے مارے لوگ کیا کرتے، پلو میں اگر کچھ بھی نہیں رہا تو جنازوں کے پلو میں پیسے باندھ کے رکھ دیتے. اللہ اکبر اللہ، پھر یہ الگ کھول لیتے، پھر لے کے الگ آئے انہوں، ان کا کاروبار ان کا پیشہ ہی وہ ہے. دیکھا کس طرح بنا لیا. اب تھرڈ ون اور ایک انہیں کا نکالا ہوا یہ دستور ہے، کچھ آپ دیکھیں گے 10-12 سال سے یہ بہت زیادہ عروج پہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، جنازے کو جیسے نہلاتے غسال خود اپنے پاس سے ایک نوٹ نکال کے بازو ڈال لیتے. اب ایک وقت تھا 10 روپے ڈال لیتے تھے، پھر 20 50 سے 100 تھے، اب تو پتا چل رہا کہ 500 کی نوٹ ڈال دے رہے ہیں لوگ وہاں پر، کیونکہ لوگ جیسے دیکھتے. اب دیکھیے غم کا حالت ہے، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہ حصہ تو زندگی میں کبھی پڑا نہیں، تو کیا کرتے جیسے وہاں پیسے دیکھے ہر کوئی اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے، ہاں جی کچھ تو بھی پیسے ہیں، اگر ہے تو ذرا دیو نا، میں بھی ڈال دیتی. اب آپ دیکھیے وہاں پر جنازے میں جا کے ایک طرح سے آنے والوں کو بھی تکلیف، یہ شرمندگی ہو گئی کہ کاش میں پیسے لاتی تو لوگوں سے مجھے مانگنا نہ پڑتا ہے، سب ڈال رہے مجھے ڈالنا، مجھے بھی ڈالنا چاہیے. تو بالکل نہیں میری بہنوں، اس طرح دیکھا دیکھی کا عمل کیوں کر رہی آپ، وہ کیوں کر رہے معلوم کرو، کیوں اس طرح سے کیا جا رہا اور کس نے سب سے پہلے کیا، تو آپ کو اصلیت پتا چلے گی. تو اسی لیے اس سے پرہیز کریں، اس طرح جنازے کی منہ دکھائی ہرگز نہ دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. الٹا آپ کو جنازے کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو ہلکا کرنے میں حصے دار بننا چاہیے. آپ تو الٹا کیا کر رہے ہیں، ان کی یعنی کہ منہ دکھائی دے کے ان کو وزندار کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہ مت کیجیے اور نہ ایسا ہونے دیجیے، اگر کہیں ایسا ہو رہا تو اس کو روکیے میری بہنوں. اسی طرح سے جنازے پر اب دیکھیے خاص خصوصی بدعتیں جو ہو رہی ہے آج کل، اتنا سب کچھ پڑھ رہے سمجھ رہے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ کیا کرتے، کسی مرد کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کو اندر سے لاتے، بولتے مہر بخشو. وہ ٹائم پہ پورے لوگ ساتھ رہتے، مہر بخشانے کے لیے پورے آ جاتے. اب دیکھو نہلانے نہیں آئے، ہاتھ پیر سیدھے کرنے نہیں آئے، گھر والوں کا غم بانٹنے نہیں آئے، وہ ٹائم پہ ٹائم نہیں تھا، آئے ٹائم پہ
جنازے سے 1 آدھا گھنٹہ پہلے آتے، لیکن اب یہ پورا خاندان اس ٹائم پہ قریب ہو جاتا جبکہ مہر بخشانے والی رسم شروع ہوتی ہے۔ ایک تو گھر انسان کی زندگی پہ غم ہے، کیا بتایا جا رہا کہ ہم کسی کے جنازے میں شرکت کریں ان کا غم بانٹنے کے لیے، ان کا غم بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے مسلمان بھائی کی دکھ تکلیف کو تسلی دے کر اس کو صبر کی تعلیم دو میری بہنوں۔ لیکن کیا کرتے یہاں پر الٹا اتنے لوگوں میں، اب آپ ایک انسان کو لے جا رہے ہیں پورے پکڑ کے لاتے، آپ دیکھیے لے جا کے ایک تماشے کی طرح بولتے، حالانکہ غیر محرم رہتے دیکھتے رہتے، یہ کیا باتیں کیسے اعمال ہے بتائیے، اور ان کے سامنے بولتے اب مہر بخشو مہر بخشو۔ اچھا ان کے شوہر مہر نکاح کے دن دے دیے، اب انہوں کیا بخشیں گے؟ آج یہ دستور چل رہا ہمارے ہاں 80% مسلمانوں میں، آپ دیکھیے مہر بخشش کی رسم چلتے رہتی، اب انہوں جا کے بولتے میں مہر بخش دیجیے آپ کا، تو میری معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لیں، اب اتنے لوگوں میں ایک تو شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچاری کو لے کے آئے، مہر اس کی ایک پرسنل یعنی کہ دیکھیے ملکیت بن جاتی، مال ایسی چیز ہے جو شوہر دیتے نا، حق زوجیت ہے۔ ہو سکتا وہ بھی انسان اب اس حال میں ہوگی کہ اگر شوہر کی کچھ پراپرٹی کچھ اسباب ہوں گے تو ان میں سے اگر انتقال کے بعد صاحب سمجھ لوگ ان کا مہر دے دیں، ہو سکتا خاتون کے لیے کوئی ذریعہ بن جاتا ہوگا اس سے، بجائے اس کے اب اتنے لوگوں میں لے کے آ کے بولتے مہر بخشیے، اب ان کے دل میں رہو نکو رہو، شوہر دینے کا وعدہ کرے تھے ہوں گے بیگم آج نہیں تو کل دے، تو وہ کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے لوگ، بولتے آپ بخشو مہر، اب انہوں بولتے میں اب اگر نہیں بول کے بھی کیسے بولیں گے بتاؤ، اتنے سارے لوگوں میں لا کر ٹھہرا دیے، ہمارے شرمندگی کے خاتون بولتے میں مہر بخش دی، لیکن ان کے دل میں اگر یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ بخشیں، اور ان کو پتا تھا ان کی شوہر کی اتنی پراپرٹی ہے جس میں سے آسانی سے ان کا مہر آئے گا اور اس مہر سے ان کے لیے زندگی کا کوئی ذریعہ بنے گا، میری بہنوں ایسے وقت میں یہ زبردستی کر کے پورے بخشانے والے جو آتے ہیں نا ذمہ دار، بروز قیامت اگر یہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے رب العالمین میری یہ حالت تھی اور میرے لیے مہر کی جو اہمیت تھی وہ آپ جانتے ہیں بہترین، اسی لیے تو اللہ نے عورت کا حق رکھا ہے میری بہنوں، لیکن جب یہ تمام آ کے نا فلاں 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 میرا مہر بخشانے لگا دیے، بولے میں معاف کر دی بولو بول کے ختم کرا دیے رب العالمین، یہ پورے ذمہ دار ہے، میرے دل میں بخشنا بول کے نہیں تھا، اب آپ بتاؤ دینے کی خواہش تھی شوہر کی بھی دیتا ہوں بولے تھے بیچارے، تو ان کی ملکیت میں سے دے دیتے تھے ان کے عزیز و اقربا فوراً مہر معلوم کر کے، اور سب مل کے کیا کرے بخشوا دیا، اب وہ بھی بند اللہ کے ہاں ٹھہر گئے، نہیں دینے والوں میں شمار ہو گئے، اور یہ بری الذمہ ہو گئے کہ میں تو بخشنا نہیں چاہتی تھی، یہ سب نے زبردستی کر کے بخشائی، تو کیا ہوگا اللہ کے ہاں جواب دہ بن جائیں گے، اسی لیے ایسی رسومات میں حصہ نہ لیں، جو صحیح معاملات ہے اس میں حصہ لیتی ہے، جس چیز میں لینا ہے نہیں لیتے اور ایسے کام کراتے، اس وقت غم پہ غم، اب جیسے یہ الفاظ ہوتے کوہرام چلا کے پورے لوگ تو کیا ہو گیا، ایک کیا بتاتے کہ رسمن اب یہ اسٹیپ آئے گا تو اس میں پوروں کو چلا کے رونا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ والا یہ اسٹیپ رہے گا، تو کتنی تکلیف دہ معاملات ہے میری بہنوں، ایسا کرنا بہتر ہے کیا بتائیے، اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ہر غم سے نجات دے، ہر مشکل پریشانی سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے رب العالمین، اور جو ہے نا کبھی زندگی کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، جب غم آئے تو اللہ ہی ان پر رحمت فرمائے اور صبر کا فیضان فرمائے اللہ تعالیٰ، بجائے اس کے ایسا غموں کے ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے یہ غم کے ایک مرحلے، اسی طرح اس لیے مہر وغیرہ بخشوانے کا کوئی وہ نہیں ہے، اگر وہ عورت چاہے خوشی سے انہوں بخش دیے تھے، پہلے ہی دن کہہ چکے تھے انہوں، شوہر کے حالات صحیح نہیں تھے، بیوی نے کہہ دیا تھا دیکھو جی آپ دو ٹھیک ہے نہیں دو ٹھیک ہے، ہو گیا، انہوں نے کبھی کے کہہ دیا، اللہ گواہ ہے ہو گیا، ان کا مہر کا معاملہ ختم ہو گیا، انہوں خوشی سے چھوڑ دیے تھے مہر، پھر بخشوانے کی کیا بات ہوئی، اور اگر ان کے دل میں نہیں لینے کا ہے پھر بخشوانے کی کیا بات ہوئی، تو دو طرح سے بھی آپ گناہگار ہو رہے ہیں، تو ایسا معاملہ بالکل مت کیجیے، یہ مہر بخشوانے والا طریقہ، اسی طرح دیکھیے ایک اور بدعت کیا رہتی، دودھ بخشانا، اب زندگی میں امی کو پوچھو نہ کو پوچھو، امی کی خدمت کرو نہیں کرو، اب جاتے ہیں جنازے کے اوپر کہ امی میرا دودھ بخش دو، میری بہنوں دیکھیے اب امی سن رہی، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا ہو گیا ہمارے عقلوں کو، اتنا قرآن پڑھتے ہیں نا کیوں نہیں سمجھتے ہم اس چیز کو، ہم مرحوموں کو سنا سکتے، اب انہیں سن رہی، بے شک وہاں فرشتے وہاں لوگ سب سن رہے ہیں، لیکن میری بہنوں ایسا دودھ بخشوانا کہاں کی سنت ہے، حالانکہ والدین کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ ہم ان کی جو ہم پر ان کے احسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے تیری ماں نے دکھ پہ دکھ جھیل کر تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اپنی جان کو موت کے سائے میں رکھ کر تجھے دنیا میں لایا، اور پھر 2 سال تو دودھ چھڑائی کے ہوئے، تو کل 36 مہینوں کا شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا حق ہے، اللہ ان کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے بتا رہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک مت کہو، ان کے آگے توجہ کبھی بھی اپنا بازو جھکائے رکھو،
ان سے پہلے زمین پہ بیٹھو مت, ان کے آگے چلو مت, ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو, اور وہ جو حکم دے سوائے تو شرک کے ان کے ہر بات کو مانو, ہر بات کو پورا کرو. کہا وہ تم کو کچھ بھی کہیں کبھی ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ سے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر مر جائیں دعا کرو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو, تمہارے بچوں کو اللہ نے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے, اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ, کیونکہ بچے اگر گناہگار نکلیں گے تو پھر عذاب جاریہ بنیں گے, بچے نیکوکار نکلیں گے تو عذاب جاریہ بنیں گے. اور تمہارے بچوں کو اتنی محبت کرتے ہو تو جتنا دنیا میں ان کے اچھے اسباب کا, ان کے ضروریات دنیا کا خیال رکھتے ہو, اپنی زندگی کو پریشان کر کے اپنے بچوں کو راحت دیتے ہو, خود بھوکے رہ کے ان کو کھلاتے ہو, تو کیسے ان کو جہنم میں جاتا ہوا تم دیکھ سکتے ہو. تو لہٰذا اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو, پھر اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. میری عزیزوں, اس کی تعلیم دی ہے, لیکن وجہ اس کے یہ باتیں نہیں کہ ان کو ایسے اعمال کروائیں. تو یہاں والدین کے جو حقوق ہے اسلام میں, بار بار آپ کو اللہ تعالیٰ, دیکھیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا حق انسان کے اوپر ہے والدین کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث سے صحیح ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو, اس کے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. فرمایا یعنی کہ اذان کے ساتھ نماز پڑھنا, دیکھو اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ محبت سے رہنا, ان کو وقت دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ. تو اس میں میری بہنوں یہ پورے مطلب اچھائیاں سمیٹ جاتی ہے اکٹھا. فرمایا اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا راہ اللہ میں جہاد کرنا. تو دیکھا الحمدللہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو حق رکھا, زندگی میں اس کا خیال رکھیے, ان کو اچھا کھلائیے پلائیے, ان کی خدمت کیجیے. جب زندگی میں ذرا پریشان ہو گئے, 1-2 مہینے انہوں بیمار رہے تو پورے بچے پریشان ہو جاتے. یہی والدین اگر آپ 2 سال تک پریشان بستروں میں رہتے تھے, کبھی بھی پرورش کرنے کے لیے 10 بچوں کے لیے والدین نہیں تھکے. اور میری بہنوں یہ 10 بچے مل کر 2 والدین کی خدمت نہیں کر سکتے, اور کبھی تو ایک ملتے ہیں تو کبھی تو ایک بھی نہیں ملتے. اگر ایک آدھ بھی مل گئے تو دیکھو آج 50 مسلمانوں کے مائیں, 50 مسلمانوں کے باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں. اب جب انتقال ہو کے جنازہ گھر کو آیا تب بولتے امی جی میرا دودھ بخشو. یہ کیسی بات ہوئی؟ کیا وہ آپ کی جو اعمال ہے وہ یہ تو دیکھیں بخشش کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, دودھ بخشائی کا کچھ بھی. لوگ زندگی میں بھی اکثر بولتے کہ میں نے دودھ پلایا لہذا سونا پہناؤ, پھول پیناؤ, اور سب کے سامنے میں دودھ بخش دیتی جاؤ, میرے کو تحفہ دے دو. تو آپ یہ بہت حقیر سی چیز لے رہے ہیں دنیا میں, جو آپ ان کے لیے جو کرے جو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا. آپ دیکھو حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا رکھا, تو بتاؤ میری والدین میں, والدین بولتا ماں اور باپ دونوں ہیں, دونوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا اس کے بعد کس کا ہے خدمت کا؟ فرمایا تیری ماں. اور پوچھا اس کے بعد کس کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تیری ماں. پھر چوتھی بار جب پوچھا گیا فرمایا تیرا باپ. تو دیکھو یہ 3 درجے, دنیا میں 3 ہی انعام ہوتے, گولڈ میڈل, سلور میڈل, براؤن میڈل. دیکھا تینوں کیٹیگریز کامیابی کی اللہ نے ماں کو دی, کیونکہ میری بہنوں کوک میں رکھ کر جو مشکل کو جھیلتے ہیں اللہ اور اس ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا. کھلانے پلانے والے بھی نہیں جانتے کہ ان پہ کیا چل رہا, ان کی طبیعت کیسی رہ رہی, اس کی وہ کس مشقت سے گزر رہی. اور اس وقت غذا کی کمی, الٹیاں ہونا, کئی لوگوں کی تو بہت زیادہ تکلیف طبیعت خراب ہوتی, لیکن بچے کو غذا بھی ہو رہی, مل رہی ہے, سانسیں بھی مل رہی ہیں, سب ماں کے ذریعے سے. اگر تم وہ ٹائم پہ نہیں کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیوں سے گودا لے لیں گے وہ. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم جو اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اولاد کو لا کر, کیا اللہ ایسے چھوڑ دے رہے ہیں؟ اسی لیے فرمایا گولڈ میڈل ماں کے لیے. پھر جان کو موت کے سائے میں رکھ کر ہم نے اولاد کو لایا, فرمایا سلور میڈل بھی ماں کے لیے. اس کے بعد میری بہنوں 2 سال تک دودھ پلایا, فرمایا براؤن میڈل بھی ماں کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا تیرے باپ, یعنی کہ والد, کیونکہ دیکھیے ماں اگر اس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو والد بھی میری بہنوں اس ماں کو کھلاتے پلاتے, ان کی صحت کا خیال رکھنا, پھر بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان کو کھپانا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے. جہاں فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات,
کیا فرمایا گیا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، الحمدللہ. لیکن یہاں پر یہ 3 مرتبوں کی بلندی فرمائی گئی نا، کامیابی دونوں کو ہے لیکن پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے، آپ زندگی میں قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ جب ان کو اتنا بڑا مقام دیے احساس کیجیے میری بہنوں. لیکن صد افسوس میری بات کو گرا نہ لے، اکثر دیکھیے لڑکیاں کم سے کم شادی ہو کے جب انہیں اولاد ہوتی ہے نا، تب تو بھی ماں باپ کا خیال کر لیتے، کیونکہ ان پر جب بیت تھی نا جسمانی طور پہ بھی وہ محسوس کر لیتے کہ یہ تکلیف میری ماں نے بھی میرے لیے جھیلی تھی، تو میں تو کسی بدتمیزانہ رہی ماں کے ساتھ. کیونکہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کا بھی معاملہ ویسے ہی چل رہا، لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی آج کل والدین کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہی، چھڑک دینا، اپنی مرضی کے خلاف ہو تو ان سے چڑ جانا، سہیلی ناراض ہے تو کھانا نہیں کھایا جاتا، ماں کو ناراض کر کے چلے گئے، آ کے بولتے کیا ہوا، ابھی بھی منہ پھلے ہوا ہے آپ کا، کیا تو بھی ہے بھائی، یہ باہر سے تھکے ہوئے ہو، اوپر سے آ کے ان کا اتنا موٹا منہ دیکھو. نہیں بھی تو دیکھو ہمارے سہیلیوں کی امیاں ایسے نہیں ہے، ماں کے دل کو دکھا دیتے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے میری بہنوں. پھر وہی ماں جا کے ان کو بولنا پڑتا بیٹا آؤ کھانا کھا لو، اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہتے. لیکن ایسی اولادیں بہت ہی غلط ہے، گناہگار اولادیں ہیں جو والدین کو مجبور کر رہی ہے، ایسی عاجز کر رہی ہے. اللہ ہدایت دے مسلمانوں کے بچوں کو، والدین کی عزت احترام، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. تو آپ زندگی میں ان کی قدر کریے. آپ اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں نا، آپ ان کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے کم سے کم بیٹیاں اس وقت کے بعد تو بھی شاید احساس کر رہی ہیں، اسی لیے جو ہے نا اپنے کو اولاد ہونے کے بعد تو بھی ماں باپ کے احساس ہو کے ان کی طرف رخ کرتی ہیں. لیکن لڑکوں کا معاملہ تو دیکھیے آج ہم دیکھ رہے کیسے چل رہا ہے، بس والدین کی ذمہ داری کو ایک بہت سا سمجھنے لگی. آج کل تو میری بہنوں اللہ اکبر، کوئی تو کئی تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو کئی جان بھی لے لیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. مسلمانوں کو آج دین کی، دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اس کا احساس کریں میری بہنوں. اسی لیے ہم کو چاہیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کا بھی صحیح انتظام کرائیں، اور ان تمام اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف دلوں میں ڈالیں. اور دیکھیے یہ تمام صحیح، یہ چیز صحیح ہے کہ ہم عمل کوشش کریں. پھر اگر وہ نالائق نکلے تو اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، الحمدللہ اللہ ہمارا اجر تو ہم کو دیں گے. لیکن زندگی بھر والدین کی قدر نہیں کرنے والے اولاد ان کو کھانے کو نہیں پوچھتے، ان کو زیادہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کئی اولادوں کا معاملہ تو ایسا رہتا، ضعیف والدین کو کھانا نہیں کھلاتے، کیوں؟ موشنز کر لیتے کہتے بار بار. لیکن دیکھیے آپ نے بچپن میں کتنے ہی موشنز کیے ہوں گے، لیکن آپ کے ماں باپ آپ کو دودھ پلانا، کھانا کھلانا نہیں چھوڑے، تبھی تو آج آپ کتنے صحت مند اور طاقتور ہیں. جبکہ کیا کرتے، کھانا تک صحیح نہیں دیتے، رشتہ داروں کے سامنے جب یہ گلا کرے تو بدنام کر رہے ہیں، زیادتی کرتے. اللہ اکبر میری بہنوں، اللہ توفیق دے. لیکن کل جب یہ ماں مر جائے، کل جب یہ باپ مر جائے تو خدموں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں روتے ہوئے، پورا حلیہ بنا لیتے اسلامی، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان مجھے معاف کر دیجیے. اندر آپ نے جو تکلیف دی اللہ نے دیکھی ہے میری بہن. اب آپ لوگوں میں اپنے آپ کو، یہ ریاکاری دکھاوا ہے، محبت کا ڈھنڈورا اور دکھاوا ہے، اور ایسا بھی بالکل صحیح نہیں ہے. ایسے بات، ایسے معاملات نہ کرنا، ایسے نہ کروانے میں حصہ لینا. اور یہ دودھ بخشوانے والی چیز ہے نہ، یہ بخشش کا یہ کوئی طریقہ ہے. اس چیزوں سے بچے اور ایسے بدعات کو گھڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں میت سے کہا جاتا، یعنی کہ ان میت سے گناہوں کی بھی معافی مانگتے. اکثر لوگ آ کے کرتے دیکھیے پورا ہو جانے کے بعد آ کے پورا بیٹے بیٹیاں پیرا پکڑ لے کے بولتے امی ہمیں معاف کر دو. کیا بات ہوئی بھائی، آپ زندگی میں انہوں بیمار تھے یا کبھی کبھار ان سے ملنا تھا، ان کی خدمت کرنا تھا، معافی تلافی ہمیشہ کرتے رہتے ہوتے، کیونکہ وہ معاف کریں گے تو یہ اللہ معاف کریں گے. میری بہنوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہمارے ماں باپ کا ہے. زندگی میں تو کبھی توجہ بھی نہیں دی، بولے کہہ رہے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہیں کی ناراضگی نہیں بھی تو ہمارے امی بہت وہ ہے بھائی، اتنی چیز کو اتنا لمبا کرتے، اب ان کو مناتے بیٹھنا کہتے. ہمارے بابا نہیں بھی تو بہت ہی سٹیا گئے ہیں، لیکن جب انتقال ہوتا جا کے پیر پکڑ رہے ہیں. بتائے میری بہن، اب یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، جان جانے کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں لے کے حساب. اور یاد رکھیے وہ دن ایسا ہوگا جب یہ اٹھ جائیں گے اپنے حقوق مانگنے کے لیے، تو اب جب تک یہ نہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے یہ سب بے ضرورت چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح سے اب دیکھیے جنازے کے ساتھ جو ہوتا، جنازہ کفن وغیرہ پورا پہنا دینے کے بعد آنکھ میں سرما لگایا جاتا. سرما زندوں کے لیے ہے، دنیا میں صحت آنکھوں کے لیے شفا بھی ہے سرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سرما لگانا. کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سرمے کا استعمال کیا ہے. ہم کو جو ملتا ہے نا زندگی میں سرمے کا استعمال کیا ہے. اور کچھ سرمے ایسے ہوتے ہیں جو بہترین ایسے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کی جو پردہ آتا نا آنکھ پہ وہ بھی کٹ جاتا ہے اس کو کثرت سے لگانے کی وجہ سے. تو آپ سرما زندگی میں استعمال کیجیے. مرنے کے بعد پوری زندگی تو کبھی سرمے کا استعمال نہ کیا، انتقال ہونے کے بعد کیا کرے، لا کے اتنی پڑی لاتے دیتے اس کے اندر، نکال کے بازو رکھ دو، ضرورت ہی نہیں ہے. نہلاتے تو صحیح طریقے سے نہیں. اب اگر کوئی پورا نہلا دیے تو آ کے اس کے بعد
اب خاندان کے خاص آنا کہتے حج کرے حجانی میں آ کے یہ سب بدعتا کرنا. اب انہوں آتے آ کے آنکھ میں سیدھی آنکھ میں 3 مرتبہ, بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ سرما سے چلتا اب لگانے کا, اور ایسا لگاتے بھی نہیں, آپ سمجھ رہے, اڑی میں سے ایسے لیتے لے کے آنکھوں میں ڈال دیتے ایسا اوپر, کیا ہو گیا, پورا چہرہ کالا ہو گیا, پورے چہرے پہ سرما بکھر گیا. لے تو یہ چیز کیا ہے, اب مرنے کے بعد ان کے پاس اس چیز کی کیا ضرورت ہے, یہ تو زندوں کے لیے ہے نا میری بہنوں, جو آپ کے صحت بھی ہے, آپ کے لیے خوبصورتی بھی ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو لہٰذا اس کے تعلق سے کوئی دلیل یا سرما لگانے والی کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی. بس یہ کہ آپ نے نہلانے والی سنتیں پوری سنی بھی ہے, دلائل کے ساتھ, احادیث کے ساتھ, آپ لوگ دوبارہ پڑھ کے دیکھ بھی لیجیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کلمہ لکھے ہوا کپڑا لا کے اڑاتے, اس کے بعد جنازہ پورا ہو گیا, اس کے بعد لا کے کلمہ لکھے ہوا کپڑا لا کے ڈال دیا جاتا, جو پیروں تک, سینے سے پیروں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر نیچے درود رہتا لکھے ہوا, پورا جنازے پہ اڑایا جاتا. تو ایسا بھی درست نہیں ہے کہ کلمہ لکھے ہوا کپڑا اڑایا جائے. اور کیوں, آپ دل میں ایمان ہے آپ کے, اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کے گواہ ہے, اللہ کے فرشتے گواہ ہے, دنیا والے گواہ, آپ کا عمل گواہ ہے میری بہنوں, الحمدللہ. تو یہ چیزیں کیا ہے, یہ دکھاوا ہے. یہ چیزیں ایسے خصوصی طور پہ فلاں مذہب نے, یعنی کہ وہ لوگوں نے اپنے مذہبی ایک, یعنی کہ اس کلر کا کپڑا اڑایا, انہوں نے وہ کلر کا کپڑا اڑایا, تو اپنے پاس بھی دیکھیں آج کل کیسا چلتا, گرین کپڑا اڑا دیتے. لیکن اگر نوجوان لڑکے کا انتقال ہوا تو ریڈ رہتا, نوجوان بچی بغیر شادی شدہ نہیں سہاگن عورت ہے تو ریڈ اڑا دیتے, اگر شادی شدہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو ان کو گرین اڑا دیتے, نارمل ہے تو ان کو وائٹ یا بلیک اڑا دیتے. یہ کیا بات ہے, اللہ ہدایت دے, ایسی چیزوں سے بچائے. خالی چادر سے ڈھکنا ہے آپ کو, لیکن ایسا ضروری نہیں کہ کلمہ وغیرہ لکھی ہوئی چادر ہو. اسی طرح سے دیکھیں گے بیواؤں کی چوڑیاں توڑنا, یعنی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اسی جنازے کو جیسا لگ جاتے, پورے اب پکڑ کے لگ جا کے ضعیف لوگ عورت کی چوڑیاں توڑتے, غم پہ غم دے رہے جا کے. اللہ رحم کرے ایسے رشتے داروں کے اوپر جو کہ یہ تمام چیزیں کر کے ان کا غم کھرید کے ان کو تکلیف دیتے کہ دیکھو اب یہ تمہارا ختم, یہ تمہارا ختم. کیوں, زندگی میں شادی سے پہلے کبھی چوڑی نہیں پہنی تھی انہوں نے, اور اگر سنگار سے دور ہونا ہے تو ابھی تھوڑا نا, اب دیکھو جنازہ گھر سے گیا, ابھی تھوڑا انہوں بھاگ رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ہاں ان کے لیے عدت کی شروعات ہے جس میں پوری سادگی اختیار کرنا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نکال لیں گے نا. ایسا پوری پبلک مل کے نکالنا, ایک رسمن ان کے ہاتھوں میں سے توڑنا, پھر دیکھ کے پورے کوحرام مچانا, تو یہ ان چیزوں سے بچے میری بہنوں, اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ان چیزوں سے, دیکھیے یہ بالکل غلط چیزیں ہیں, یہ بالکل کوئی سنت ہے نہ مستحب ہے نہ جائز ہے, کوئی طرح کا یہ عمل نہیں ہے. اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے. اسی طرح پورے رسمن تمام چیزوں, زیورات وغیرہ سب کا اتارنا, یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح میری بہنوں, نام پر کھانا دینا, لوگ 40 دن تک کھانا دیتے نام کے اوپر, بولتے نہیں آج کا دن نہیں دینا, کہتے جس دن انتقال ہوا, اچھا چلو بھوکے رہ گئے تو چلے گا, پھر اگلے دن سے شروعات کر لی. تو اب بتائیے 40 دن آپ دے رہے ہیں, 40 دن کے بعد ان کو کھانا کون دیں گے, کون دیں گے؟ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ 40 دن کے اللہ نے نہیں دینے کا وعدہ کیا میری بہن. وہ تو وہ ہے جو ماں کی کوکھ میں جب سے سانسوں کا ابتدا ہوا, جب سے اس نے غذا کی شروعات کر دی, جب ہم کھانے کے قابل ہوئے جب سے غذا دی اس نے. لیکن اس ماں کو بچے کے لیے 2 لقمے زیادہ کھانے نہیں پڑے, وہ تو کھا نہیں سک رہی تھی, پھر بھی بچے کا پیٹ بھر رہا تھا. دنیا میں آتے ڈاکٹرز بولتے ہیں بچے نے موشن کر لیا, بچے نے یورین پاس کر لیا تھا اندر میں, تو کھایا نہیں تو آیا کہاں سے یہ. تو وہ اللہ جو وہاں سے رہے, گور تک دے رہے ہیں, گور کے بعد کی دنیا تو عالم برزخ ایسی دنیا ہے میری بہنوں. دنیا میں ہی ہم ہماری اولاد کے جو ذریعہ ہے نا, رزق کا ہم ایک ذریعہ ہے, دینے والے رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم تو ایک ذریعہ ہے. اللہ فرماتے میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں نپا تلا دیتا ہوں. دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور جس سے چاہتا ہوں بہت نادار بھی رکھ دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, مالدار بنانا, درمیانی بنانا, غریب بنانا. لیکن میری بہنوں, اب ہم ایک ذریعہ رہتے ہیں کمانے کا, لیکن تو سوچئے برزخ کی زندگی میں جہاں تو ہم کو ذریعہ بننے کی بھی ضرورت نہیں, وہاں کا تو پورا اہتمام اللہ تعالیٰ کے پاس. اس دنیا میں جو جاتا واپس نہیں آئے گے, اور اس دنیا سے اس دنیا کا ناتا کٹ ہے, تو پھر کیسے آپ وہاں پہنچاتے بتائیے. اگر آپ کو دنیا میں ہی کوئی چیز کہیں پر یہاں سے وہاں بھیجنا ہے, تو وہاں جانے کے لیے وہاں جو حکومت کے قانون رہتے, اسٹامپ رہتا, مہر رہتا, اس سب فارملٹی پوری کر کے آپ کو یہاں سے وہاں لگیج میں ڈال کے بھیجنا پڑتا. ایک چیز پوسٹ ہندوستان کا, ہندوستان میں بھی کہیں بھیجنا ہو تو پورا جا کے پوسٹ آفس کو آپ فارملٹی پوری کر کے دوسری جگہ کوئی چیز بھیج سکتے. اور کیا کرتے, آپ ہر جگہ سے نہیں بھیج سکتے, وہ جگہ خاص حکومتوں نے مقرر کر دی ہے, ویسی جگہ جا کے وہاں سے آپ بھیج سکتے. کہیں سے پیسے بھیجنا ہے تو بینک کو جانا, سامان بھیجنا ہے تو پوسٹ آفس جانا,
ایسے تقریباً دیں گے یا بنا کے رکھا ہے دنیا میں. لیکن میری بہنوں اس طرح اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو جو کرنا ہے جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے جنازے کی تدفین کرے تو جانو تمہارے جانے والے بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے سمندر میں ڈوبنے والا تنکے کو تلاش کرتا ہے. تو اپنے بندوں کے لیے, اور تنکا کیا ہے, تمہاری دعائیں, اسی لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیجیے. اور وہ کیونکہ دعا ہے مغفرت کی, اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے, ان کے لیے دعائیں راحت کیجیے, ان کے لیے ثابت ختمی کی دعا کیجیے. یہ صحیح ہے, لیکن یہ کھانا وانا دینے کا کوئی بات صحیح شریعت سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہلیہ محترمہ کو, آپ کے امہات المومنین کو کھانے کا انتظام نہیں کرے. حالانکہ صاحبزادیاں تو مدینے میں آنے کے بعد آداب جنائز کے بعد ہے نا میری بہن. میں نے پچھلے ہی نہلانے کے آداب میں جو حدیث آپ کو بتائی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی حدیث تھی, جو ان کے انتقال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ کیسے نہلایا جائے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر بتائیے, آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں انتقال, ابن زینب مدینے میں انتقال. اس طرح دیکھیے آپ اتنے, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینے میں, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 9 ہجری میں مدینے میں. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا, نہ صحابہ نے کسی کے نام پر کھانا دیا. تو یہ کھانا ہم کہاں کھلا سکتے میری بہنوں؟ دنیا میں خود ہم اللہ کا بنایا ہوا ایک ذریعہ ہے, ورنہ رزاق تو اللہ ہے. تو وہاں تو ہمارے ذریعے کے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ بھی 40 دن دیتے اور برابر مغرب کا ٹائم دیتے. آپ دیکھیے بولتے نہیں مغرب کو دادا با کو کھانا ملتا, بیٹے آپ نہیں کھاؤ کھانا, اگر آپ کھائے تو دادا کو نہیں دیتے. تو میری بہنوں کبھی تو سوچو, دنیا میں اگر یہاں سے آپ کہیں اور چلے گئے 2-3 منٹ کا, 4 منٹ کا, 6 منٹ کا نماز اذانوں میں فرق ہوتا. آپ دیکھیے اب یہاں سے اگر عرب کو جائیں گے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے, یہاں سے امریکہ کو جائیں گے 12 گھنٹے کا فرق ہے. اب تقریباً کنٹریز میں تو دیکھو 2-2 دن آگے پیچھے بھی رہتے ہیں ہم لوگ. تو پھر آپ سوچے عالم برزخ کی ہماری ٹائمنگ ایک جیسی ہوں گی پوری؟ کبھی احساس کیا ہم نے یہاں کی اور عالم برزخ کی ٹائمنگ ایک جیسی ہوں گی؟ آپ جب دے رہے مغرب میں تو مغرب میں جا رہا ہوں گا ان کو, بتائیے. اچھا اس طرح سے جانے کے لیے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے میری بہنوں. تو لہٰذا عام طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے, بزرگوں کو یعنی کہ مرحوموں کو کھانا ملتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ وہ ٹائمنگ کسی کو بتائی ہے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کیجیے, ایسے کہ جیسے خاص میزبان اپنے مہمانوں کی کرتے ہیں, اور جنت کے میووں سے مہمانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی. یہ حدیث سے ہم کو ملتا ہے. لیکن اس طرح مغرب کے وقت ملنا یا ایک ٹائم ملنا ایسا کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا. تو ایسی باتیں نہ کہیں, نہ ایسی بات ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے لیے پہنچے اور اس کو اس وقت میں بھوک ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز مغرب ادا کرے. اور آپ خود دیکھیے بقیہ تمام دنوں میں مغرب کا وقت یاد رکھ کے مغرب اور عصر کے بیچ میں نہیں کھاتے. پھر رمضان میں پورا افطار کب ہوتا آپ کا؟ مغرب, کریکٹ مغرب میں افطار ہو رہا, تو پھر پورا رمضان نہ کولوں کو کھانا. تو بتائیے یہ کیسے کیسے ہم لوگ سوچ و فکر اور کیسے محاورے کیسے دستور بنا کے رکھ لیے اپنی طرف سے. تو ان چیزوں سے بچے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نام پہ کھانا دینا کرنا کیا ہے, یہ بدعت ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے نعمتیں عطا کرے, وہ بہترین چیز ہے, نہ کہ کھانا وغیرہ دینا. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھو بار بار بھوکوں کو کھلانا, مسکینوں کو کھلانے کا ذکر اتنا آیا. کہیں تو یہ بھی آ رہا کہ بندہ اقرار کر رہا جہنم میں جاتے وقت کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. زندگی میں کھلانے کا اتنا حکم آیا, لیکن لوگ کیا احساس نہیں کرتے. لیکن مرنے کے بعد کھلانے کا ایک بار حکم نہیں آیا, لیکن دستروں پہ دستروں سے لوگ ثواب پہنچاتے. حالانکہ میری بہنوں اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کھانا کھلانے سے مرحوم کو ثواب پہنچانا ایسا کہیں پر کوئی مستحب طریقہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. صحیح بتا رہی. آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کھلایا بعد میں, کب تو بھی, کیونکہ ہم کیا کرتے کچھ تو بھی ہو, ایک کھانا تو بھی ہونا کرتی کس کا بھی انتقال ہونے کے بعد ایک آدھ کھانا تو ہونا ہی نہ. نہیں کھلائے تو خاندان والے کیا سمجھیں گے؟ خاندان والے آپ کے حساب لینے والے ہیں یا رزلٹ دینے والے ہیں؟ یہ خاندان والے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کل قیامت کے دن تمہارا کام نہیں آئیں گے. جب تم اگر کوئی گناہ کے ساتھ لوٹو گے تو ان میں سے کوئی تم کو ایک نیکی نہیں دیں گے. تو جس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں میری بہنوں, ان کے لیے سوچ رہے ہیں آپ, اس اللہ کے لیے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. حالانکہ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے کہ کسی کو اس طرح سے کھانوں کا انتظام کرنا. تو لہٰذا یہ کھانا وغیرہ دینا, اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں 3 دن کے دن دعوت کرنا. حالانکہ کسی کے گھر انتقال ہو جائے, جیسے کہ میں نے پچھلے بھی بتایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی شہادت کے وقت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو, وہ غم میں مشغول ہے. تو بتایا کہ وہ غم کی حالت میں ہے نا, تو اسی لیے بھوک تو انسان کے لیے کمزوری ہے, تو لہٰذا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو, ان کو کھلاؤ, ان کا غم بانٹو. اس کی تعلیم ملی. لیکن میری بہنوں ان کے گھر کھاؤ نہیں. تو لہٰذا ایک چیز
یہ ہم ان کے اگر وہ مطلب اس حال میں ہے کہ وہ پکا کے نہیں کھا سکتے یا غم ہے 3 دن کے لیے غم کی اجازت دی گئی ہے نا، تو آپ 3 دن تک اڑوسی پڑوسی رشتے دار جو بھی ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے اہل خانہ کے لیے. لیکن ایسا نہیں کہ 3 دن تو ہم ان کو کھلاتے پلاتے رہے لیکن تیسرے دن بکرا کاٹ کے خوب بڑی دعوت کرنا ہے. یہ دستور چل رہا دیکھیے. تیسرے دن زیارت ہوتی نہیں ہوتی دیکھتے پورے لوگ، اب اس کو نام دیا جاتا زیارت. 3 دن کی دعوت زیارت. تو یہ کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ زندگی میں کھلاتے رہیے، مرنے کے بعد نہ 3 دن کا کھانا ہے، نہ 10 دن کا 10واں ہے، نہ 20 دن کا کھانا ہے، نہ مہینے کا اور نہ 40 دن کی. وہ تو دھوم دھام کی دعوت ہونا ہے. ایسی دعوت ہوتی میری بہنوں کئی جگہ تو دیکھنے سے پریشانی. شادی خانوں میں ہو رہے ہیں آج کل تو اگر کبھی نظر پڑی تو یعنی کہ اچنبھا ہو رہا ہے کہ شادی کی دعوت ہے یا جنازے کی دعوت چل رہی ہے. اللہ اکبر. خوشی ہے یا غم ہے؟ غم میں اتنی بڑی دعوت، غم میں یہ معاملہ سب یعنی کہ لاتے. کئی جگہ تو اتنا دستور رہتا اسی دن بیوہ کو نئے کپڑے پہنائے جاتے، اس دن پورا خاندان نئے کپڑے پہننا، ان کے بال میں پھول، ہاتھوں میں مہندی. اچھا اللہ اکبر. تو صد افسوس غیر مسلمانہ طور طریقے لکھ جا کے نہلا کے وہاں پر ان کو مہندی لگا، سر کو پھول لگا کے ہلدی لگا کے نہلا کے لاتے نا دنال کے دن. وہ طریقے کرنے پڑے. اللہ اس سے بچائے، اس سے بچے میری بہنوں. جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہ دستوروں کو یہ بالکل شریعت سے کوئی ثابت نہیں سو کام کیے. ان چیزوں سے بچے. حالانکہ بیوہ کے لیے تو 4 مہینے 10 دن تک خوش رنگ اور نیا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کیا ایک انصار صحابیات آتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے داماد کا. میری بیٹی کی آنکھ میں آشوب آ گیا، درد ہو گیا. ہم لوگ اکثر بولتے ہیں آنکھاں آ گئے، تو گئے کہاں تھے آنے کے لیے؟ آنکھ کا آنا نے آنکھ درد ہو گئی بولا. تو دیکھیں آشوب درد بولتے ہیں آنکھوں کا، تو آنکھ درد ہو گئی ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں میری بیٹی کی آنکھ میں سرما لگاؤں جبکہ وہ عدت میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لگاؤ کیونکہ وہ عدت کی حالت میں. تو پھر اس سے سنگار سے ان چیزوں سے منع کیا گیا. پھر 40 دن کو سب ختم کر دے رہے ہیں، حالانکہ 4 مہینے 10 دن ہے. یہ 4 مہینے 10 دن. تو لہٰذا میری بہنوں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ثواب کی نیت سے تمام دعوتیں کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اور اکثر لوگ جنازے کے دن بھی جنازے کے گھر میں کھانا کھلاتے خود بولتے کھا کے جاؤ جی، سب لوگوں کو بولتے رہتے کھا کے جائیے. معلوم آج کا کھا لیے نا مرحوم کو ثواب جاتا. کہتے چک کے تو بھی جاؤ. کہتے تو رسمن چکتے دیکھو ایک ٹکڑا روٹی کا لے کے دہی چکتے، ایک غم ٹھنڈا ہو جاتا کہتے دہی کھاتے چٹ. لہٰذا ایک ٹکڑا لے کے دہی چکنا پڑے. یہ کھاتے ہوتے نہیں چکے بھی چلے گئے نا مرحوم کو ثواب مل گیا. اللہ اکبر. ارے آپ بھوکے ہیں تو کھائیے. دیکھیے اس دن کے کھانے کے تعلق سے نا آپ کو کوئی ایسا حکم تو نہیں آتا کہ اہل خانہ کیونکہ لوگ جو بھوکے ہیں غم میں ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو بھی جب پتا چلا جنازے کا کیسی حالت میں گھر سے آئے، گھروں سے نکلے پتا نہیں کتنی دور سے آئے پتا نہیں، تو اڑوس پڑوس کا یہ حق ہے کہ ان کو کھلائیں پلائیں. اگر بھوکے ہیں تو تم بھی کھائیے، لیکن نہ کھانا ثواب ہے نہ نہیں کھانا گناہ. ایسی کوئی بات نہیں. بھوک ہے کھائیے، نہیں بھوک ہے تو مت کھائیے، اس کے اوپر کوئی نہیں. لیکن زیارت چہلم 10واں 20واں یہ سب بدعت. چاہے وہ 7 دن کا ساتہ کیوں نہ کرو، لیا ہے وہ للہ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں بول کے. اکثر بہت سارے لوگ ایسے نام دے دیتے نہیں للہ ہے، چہلم نہیں 10واں نہیں. اچھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گزرنے پر کھانے والا ثواب کا کام کیوں نہیں کیا؟ کھانا کھلانا، مرنے کے بعد کھانا کھلانے والا ثواب کا ایک ذکر حدیث میں نہیں ہے میری بہن. جبکہ آپ پانی پلانے کے ذریعے سے کسی کو ثواب کا انتظام کر سکتے، پانی کا انتظام کروا کے، یا دیگر کئی ساری چیزیں. انشاءاللہ آنے والے عنوان میں آپ سنیں گے کہ کون کون سی چیزیں ثواب جاریہ میں سے آتی ہیں، تاکہ دلائل کے ساتھ سنیں. جو بھی سنیں، آج انسان ہے ہم آج رہتے کل چلے جاتے، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. نبی کی سنتیں تا وقت یہ کہ قیامت اللہ تعالیٰ برقرار رکھنے والے ہیں. اور ہر بندے کو کسی کے بولنے سے نہیں میری بہنوں، اللہ اور ان کے رسول کے فرمان کو اپنانا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے جیسے کہ میتیں انہوں نے جیسی زندگی گزاری، ہم کو وہ طریقہ اختیار کرنا. اور میری عزیز دینی بہنوں، تو لہٰذا یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے، سلف صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، کسی کی زندگیوں سے ہم کو یہ طریقے نہیں ملتے. اور میری بہنوں آپ دیکھیں گے تو دنیا میں بھی، پورے دنیا میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، خاص خاص علاقوں میں یہ ملتا. خصوصی طور پہ ہندوستان کا میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ کئی جگہ مبلغوں کے بیانات میں سنتی ہوں کہ کئی یہ ممالک بھی جو ہے وہاں پر بھی ایسے رسومات ہوتی ہیں. لیکن اپنے ملک کا تو میں بتا سکتی ہوں ہمارے ہاں ہندوستان میں ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کے آپ کئی جگہ دیکھیے، اپنے رشتے دار رہتے، دوست احباب رہتے، کئی جگہ رہ رہے ہیں. آج کل جا کے آپ پوچھیے جنازے کے کیا دستور چل رہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہاں کا ماحول کا طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسا کوئی دعوتیں، ایسی کوئی کھانا پینا نہیں ہے. بس اس کے آپ لوگوں کو جو سوالات آخر میں کر سکتے اور کچھ پوائنٹ سے رکھتے ہوئے میں اپنے عنوان کو مکمل کروں.
اور دیکھیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال تک، مطلب اب جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا نا، ایک مرحوموں کی عید آنا کرتے. پھر آگے دیکھو اس بات پہ، مرحوموں کی عید کون سی؟ یا تو ایک بقرعید کی 9 تاریخ والی عرفے کا دن آنا، یا ایک آنا ہے کیسے جیسا بتاتے نا شعبان کی 14 تاریخ کی عید آنا. مرحوموں کی عید ہے یہ، خاص کر نام دے کے رکھے مردوں کی عید بن کے اس کو. اللہ معاف کرے، رب العالمین ہدایت دے. سمجھنے مردے بول رہے ہیں پھر ان کی عید بول رہے ہیں. دیکھیے تو لہٰذا میرا بیان ہے نا شعبان کا بیان، اس میں سن لیجیے، اس کے اوپر پورا خلاصہ ملے گا کیونکہ اپنا عنوان اب دوسرا ہے. تو میری دینی بہنوں، یہ جو مردوں کی عید آتی ہے نا اس تک انتظار کرتے، بولتے اب یہاں سے چہلم کے بعد ان کو جو ہے ایک عید آنے تک گھر والے کو سے بھی بیچ میں اگر خوشی کی عید آئے تو نہیں کرنا کرتے. رمضان آتی بولتے نہیں 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 کرنا ہے، کئی کو بولتے ایک عید مردوں کی ہونا اس کے بعد ہم لوگ عید کرتے، ورنہ عیدیں ہم کریں گے نہیں. اللہ اکبر. تو یہ پورا غیر مسلمانہ طریقہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے، ایسے طریقے سے رکے رہتے. ان کے پاس پہ دل پنڈگا بول کے آتا، وہ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ لوگ بولتے کہ ہمارے لیے اب وہ جو نحوست تھی ہٹ گئی، ان کی عید ہو گئی نا، اب ہم کر لے سکتے. تو یہ ہمارا اللہ ہدایت دے میری بہنوں. اسی لیے سوچئے ہمارے لیے علم دین کا جاننا کتنا ضروری ہے، اور خاص کر جنازے کے آداب کا پڑھنا سننا. علماء سے پوچھئے کہ کب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے. تو لہٰذا ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس ایک عید تک گھر میں کوئی خوشی اور کوئی عید نہیں کی جاتی. اسی طرح چننا ڈالنے تک نہیں کی جاتی، گھر دھونے تک نہیں کی جاتی. تو یہ کیا ہے، کیا نحوست لگ گئی گھر کو پوری کسی کا انتقال ہونے سے. منحوس ہو گئے وہ جو زندگی بھر محنت کر کے رتی رتی جوڑ کے آخری میں جب ریٹائر ہوئے تو بولے کہ آج گھر بنا لوں گا. اتنی محنت سے پیسہ جوڑا، ان کے ریٹائرمنٹ کا پیسہ آیا تو گھر کی تعمیر ہوئی. لیکن جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا گھر سے تو چلے گئے، نحوست چلے گئی، تو اب ان کی نحوست جانا بول تو گھر کو چننا دلانا. کتنا غلط سوچ رہے نا میری بہنوں. صد افسوس کون سے الفاظ میں بس ہم کسی کو سمجھائیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ اس میں ہم کتنی توہین کر رہے ہیں اپنے مرحوموں کی، اور کیسا جو ہے نا اظہار بیزارگی کر رہے ہیں اپنے مرحوموں کی محبت سے. ہم لوگ یہ چیزیں دکھتی ہیں. اللہ ہدایت دے ہم کو. بولتے نہیں شادی ودی بھی نہیں کر سکتے، ایسا کر سکتے جنازے کا گھر چننا ہی نہ جلائے. اور میری بہنوں اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ 1 سال تک کہ اپنا مرحوموں کی عید تک جنازے کا یعنی کہ کوئی عید ورنہ نہیں کرنا. اسی طرح سے تقریباً ہم دیکھتے اس کے بعد غم کے کتنے دن ہیں، غم کتنا ہے. جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ تھے، فرماتی ہے امت کی ماں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے بھی کسی میت پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے شوہر کی میت پر 4 مہینے 10 دن سے تک وہ سوگ کرنا جائز ہے. تو مطلب ان کا جو سوگ کا دن ہوتا تو مطلب جیسے نئے کپڑے نہیں پہننا اور کسی کے ہاں رات نہیں گزارنا، اپنے گھر میں اپنی جگہ ٹکے رہنا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے بیوی کو اپنے شوہر کے گزرنے پر عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن. اور اس میں کیا ہے، نہ نیا کپڑا پہننا، نہ آنکھ میں سرما لگانا، نہ تو خوش رنگ چیزوں کا استعمال کرنا، نہ دعوتوں میں جائیں گے آئیں گے. بلا شرعی ضروریات ہے جیسے کہ دواخانے کو جانا ہے، یا کوئی گورنمنٹ کی قانونی کاروائی ہے، یا کسی بیمار کی مزاج پرسی بہت ضروری ہے، یا کسی کے جنازے میں شرکت ہے، تب بھی دن کے وقت جائیں گے، ذری دیر میں آپ واپس آ جائیں گے. رات لیکن کئی نہیں گزاریں گے. اس طرح آپ کو پورا 4 مہینے گزارنے ہیں. 4 مہینے 10 دن کے بعد آپ آگے کہیں پر بھی نکل سکتے ہیں. یہ بیوہ کی عدت ہے. تو میری بہنوں اب یہاں سے لوگ بولتے ہیں یہ تو جوانوں کے لیے ہے، پھر ضعیفوں کے لیے کیا ہے؟ کہا وہ ضعیف خاتون 100 سال کے کیوں نہ ہو، اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت کے معنی یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے رکنا اس لیے کہ 4 طہور آتے نکاح کر لو. تو اب آپ بتاؤ 80 سال کے ضعیفہ کے لیے کس طہور کی انتظار کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقررہ وقت ہے کہ وہ 4 مہینے تک رکے رہنا. تو اپنی ایک ہی جگہ پہ ٹکے رہنا. عدت کے درمیان میں بیٹی کنے 1 مہینہ، وہ بیٹی کنے 1 مہینہ، بہن کنے 1 مہینہ، ان کنے 10 دن نہیں. آپ ضعیف سے ضعیف بھی ہے تو اپنے گھر میں رہ کر اپنی عدت کو پورا کرو. جہاں عدت شروع ہوئی وہیں عدت تکمیل کریے. یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں عدت کے دنوں میں دوڑ دھوپ بالکل نہ کرے. اور اس طرح سے دعوتوں سے، خوشیوں سے، چیزوں سے، سب چیزوں سے رکی رہے. یہ خاص عورت کے لیے ہے. تو اب تو کیا کریں، ان کی تو پوری پوری دعوت کر دیے. دیکھو آپ نئے کپڑے پہنا دیے، چوڑیاں پہنا دیے، چپل پہنا دیے. جس کو غم نہیں ہے ان لوگوں کو پورا کو 40 دن غم کراتے. سوگ نہیں ہے کسی کو بھی. اکثر لوگ بہوؤں کو، پوتروں کو بولتے، دیکھو زیادہ تر انہوں خاندان کے رہتے کہتے. اچھا بیٹی خاندان کے نہیں ہے،
بتائیے آپ. تو بے شک وارث کے معاملے میں الگ ہو گئے, لیکن بولتے نہیں بیٹیوں کا ہو گیا نا, ان کا کچھ بھی نہیں توڑنا, سب پہن لے سکتے, کھا لے سکتے پیسے, لیکن بہویں نیا کپڑا نہیں پہننا, پوترے کی چپل بھی ٹوٹ گئی تو لا کے پہلے کام والی کے بچے کو پہناؤ, پھر اس کے بعد پہنا لو, توڑ گا ختم ہو جاتا, کہتے نہیں چپل کا. اسکول کا ڈریس ہے تو بھی لا کے کیا کرتے, کسی کو بھی پہنا کے اتار کے دھو کے پھر پہناتے بچوں کو, بولتے نہیں نہیں دادا مرے نا عدت میں ہے, پورا خاندان عدت گزار رہا ہے, جہاں کسی کو نہیں ہے یہ چیز وہ سب عدت گزار رہے ہیں, اور جس کو عدت ہے 4 مہینے 10 دن, 39 دن کو سب ختم کر لیا میری بہنوں. تو دیکھو کیسے چل رہا ہے معاملہ, اپنا دین اپنی مرضی ہم نے یہ بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے, ان کا دل جو بولا وہ کر رہے ہیں وہ لوگ, اور نہیں دیکھتے قرآن حدیث سے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ چیز اللہ نہیں پسند کرتے میری بہنوں, نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم کو حکم دیا, اور یہ بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. الوہیت میں اللہ کے جو احکامات ہے اس احکامات میں شرک کرنے کے برابر ہے, جب ہم اپنی مرضی سے یہ تمام معاملات کریں گے, جبکہ ہم کو اس ضمن میں بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں. اور تو دیکھیے امت کی ماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کے گھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو اندر سے گلال منگاتے, ہاتھ سے ملتے, ان کو لگاتے, خود بھی لگا لیتے, بولتے ام زینب بے شک میں جانتی ہوں اس کی ضرورت نہ آپ کو ہے نہ مجھ کو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کر رہی ہیں. جبکہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فرماتی ہیں, جبکہ وہ ایمان لا کر انتقال کرے, تو بتایا کہ انتقال ہوا ہے لیکن 3 دن ہو چکے ہیں, میں نے غم ختم کر دیا. الحمدللہ میری بہنوں, آپ ہی فرماتی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کا نہیں ہے, بجائے کسی عورت کے شوہر کی جنازے پہ 4 مہینے 10 دن. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح میری بہنوں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, عبداللہ بن جعفر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن تک لوگوں کو آنے کی اجازت دی, ان کے گھر آ رہے تھے تسلی تشفی دینے, پرسا دلاسا دینے. 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر, خود ان کے صاحبزادے بتا رہے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فرماتے ہیں آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر لوگوں سے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کا سوگ نہیں کیا جائے گا, آج کے بعد کوئی بھی سوگ منانے نہیں آئیں گے, ختم, ان کا غم ختم ہو چکا ہے, اب ان کو نارمل ہو کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری صبر کا اظہارہ کرنا ہے آپ کو, تو لہٰذا اب آپ کو اپنی زندگی کو معمول پہ لانا ہے. یہ بات ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے میری بہنوں. اسی طرح محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی جلیل القدر صحابیات ہیں میری بہنوں, جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو تیسرے دن انہوں نے, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا 3 دن کے دن ان سے کچھ خواتین ملنے کے لیے آئی, تو انہوں نے اپنی باندی سے زرد خوشبو منگائی اور اس کو ملا, اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو استعمال کیا, یعنی کہ اس خوشبو کو انہوں نے استعمال کیا, اور فرمایا آپ دیکھنے خواتین سے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. کون کر رہی, ایک ماں کر رہی ہیں یہ اپنے بیٹے کے انتقال پر, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ جان سکتے ہیں, تو بتائیے اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. صبر کیا ہے, صبر سنت کے اوپر ڈٹے رہنا صبر ہے, ہائے ویولے سے رکنا بھی صبر ہے, وہ نوحہ نہیں کرنا بھی صبر ہے, اور سنت پہ استقامت رکھنا بھی صبر کی علامت ہے. الحمدللہ اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا, اور صبر یہ ہے کہ آپ سنت کے اوپر قائم رہیں. الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں, اس طرح آپ دیکھیں. اسی طرح اور ایک حدیث ہے, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جو اس حدیث کی راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جب اسلام کی بیعت لی, جب ان صحابیات نے بیعت کی اسلام کے لیے, تو فرماتی ہیں بیعت لیتے وقت ہم سے جو جو وعدے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرک نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, تہمت نہیں لگائیں گی, یہ تمام وعدوں میں فرمایا ایک وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لیا کہ جنازوں پہ نوحہ نہیں کریں گی. توحید عہد وعدہ لیا گیا ان سے جب یہ لوگوں نے بیعت کی اسلام کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو دیکھیے نوحہ کرنا کتنا گناہ ہے, اس کا احساس کریے. تو بتا کر نوحہ نہ کرنے کا بیعت لی گئی. اور میری بہنوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جنازے کو لے جانے کے بعد, اب لاسٹ پوائنٹ اس کے ساتھ میں اپنے عنوان کو مکمل کرتی ہوئی آپ سب کو سوالات کا وقت دوں گی. آج کا میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جنازے کو لے جانے کے بعد یا نہلانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نئے نئے دستور بنائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے ان میں ایک دستور یہ بھی مل رہا کہ پورے خواتین بیٹھ کے جنازہ لے جاتے, سب بیٹھ کے اب دعا کرتے. کسی ایک نے کس وجہ سے شروع کی وہ تو اللہ ہی جانے میری بہنوں, لیکن آج یہ ہے ایک دستور بن چکا ہے. اسی لیے کسی بھی ایسے عمل کو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے ایجاد کرنے سے منع کیا گیا کہ کہیں وہ ایک بدعت کی جگہ اختیار نہ کر لے. تو آج آپ دیکھیں گے ہندوستان میں رواج اتنا عام ہو چکا ہے, کسی گھر کو جنازہ ہو جائے تو اب بس دیکھتی ہیں نظریں کہ دیندار کوئی تو بھی بہن آئے نہیں آئے,
نہیں تو خود گھر والے، نہیں تو ان کے بیٹے، نہیں تو ان کی بہو، کوئی بھی ہے ان کی بیٹیاں جنازے پہ دعا کرتے، تو اس سے اچھا آپ نماز جنازہ پڑھیے. نماز جنازہ دعا ہے، اور ایسا دعا کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے. انفرادی اپنے اپنے اندر دعا کریے، ان کے لیے استغفار کیجیے. ہاں بقیہ دنوں میں کل پرسوں جبھی بھی آپ اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا کیجیے، ٹھیک ہے، لیکن جنازے کو لے جاتے ایک دم پورے ایک ساتھ بیٹھ کے پیچھے جنازے کے دعا کا اہتمام کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب تک پتا نہیں تھا ہم نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ ان اوقات کو ہمارے معاف فرما دے، اور جو آگے ایسا ہم کرنے سے اللہ ہم کو ہدایت دے، روکے اور بچانے کی توفیق دے. اور سب بھی میری بہنوں اس بات کو جانے کہ ایسا نہیں ہے بالکل. اگر آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں ٹھہر جائیے، طاقت رکاتے یعنی کہ بیچ میں ٹھہریے، رائٹ سائڈ زیادہ لیفٹ سائڈ کم، اس کے بعد جتنی صفے بن رہے خواتین کی بنائے. اجتماعی نماز جیسا عام طور پہ پڑھتے نا کوئی بھی فرض نمازیں ہم اجتماعی تراوی پڑھتے اجتماعی، ویسے ہی خواتین بھی اکٹھا ہو سکتے گھر میں. اگر نہیں ہے آپ مسجد میں انتظام ہے تو چلے جائیے، اس میں آپ دعا میں شریک ہو جائیے، ایسے نہ کیجیے. اور اگر یہ سب سہولتیں نہیں ہے تو انفرادی طور پہ آپ ان کے لیے استغفار کیجیے. استغفار کے معنی کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ اہتمام کیجیے. مرحوم کے لیے، اہل خانہ کے لیے صبر ثابت قدمی کی دعا کیجیے، جو کہ وہ اس وقت ضروری ہوتی ہے. کثرت سے فرشتے آتے ہیں اور ہمارے کہنے کو آمین کہتے ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی دعا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. میری بہنوں، آج کا میرا عنوان اسی کے ساتھ میں مکمل کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ. اللہم فقینی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا عملا صالحا، علما نافعا عملا صالحا رزقا طیبا. میری عزیز دینی بہنوں، اللہ سے دعا ہے بس جو علم ہم پا رہے ہیں اس علم پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح علم دین کو لینے کی ہدایت عطا فرمائے. اور جب تک کہ ہم کو صحیح پتہ نہ تھا، ہم نے جو بھی غلطیاں کی تھی، رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور آگے ہم سب کو زندگی کا ایک لمحہ بچا ہے، ایک سال بچا ہے، 100 سال بچے ہیں، اللہ بس آپ کی فرمانبرداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.